الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ کل جو آپ کے سامنے مسئلہ طاغوت کے متعلق چند گزارشات کی تھی، آج پھر اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سورہ نحل شریف کی آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو، طاغوت سے دور ہو جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اجتناب طاغوت جو ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی اہمیت آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے بعد دوسرا حکم ہی اس سے طاغوت سے اجتناب کا دیا ہے۔ طاغوت سے تم نے پرے رہنا ہے، کیونکہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جس طرح طہارت ہے، پاکی ہے، طہارت حاصل کرنا فرض ہے، طہارت حاصل کرنا فرض ہے۔ اب بندہ تب تک طہارت حاصل نہیں کر سکتا، تب تک اس کی طہارت کامل نہیں ہو سکتی جب تک وہ طہارت کو زائل کرنے والی چیزوں کو نہ جانتا ہو۔ یہ سمجھ بڑا مسئلہ، جو چیزیں طہارت کو زائل کرتی ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ طہارت فرض ہے تو جو چیزیں طہارت کو زائل کریں گی ان کا معلوم ہونا بھی فرض ہے، ان کا معلوم ہونا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنی فرض ہے، جی جب نماز پڑھنی فرض ہے تو جو چیزیں نماز کو توڑتی ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ ہاں جی، کیا کیا چیزیں، ظاہری بات ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا چیز توڑتی ہے تو وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اب اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نماز جو ہے نا وہ پڑھی کس کس چیز کے ساتھ جاتی ہے، تو وہ نماز پڑھے گا کیا؟ اس کی تو نماز کی بنائی ٹھیک نہیں ہوگی، کیا نماز پڑھے گا بندہ وہ؟ اسی طرح کر کے جب تک طہارت جو ہے نا بندے کی کامل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ طہارت کو زائل کرنے والی چیزوں کو نہ جانے۔ اب نجاست ہے مثال کے طور پر، یہ پاکی کی ضد ہے، پاکی حاصل کرنے کے لیے نجاست کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ نجاست کے بارے میں پتہ ہوگا تو نجاست سے بچے گا نا، نہ پاکی کے بارے میں، پلیدی کے بارے میں پتہ ہوگا تو اس سے بچے گا۔ اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے نجاست کے اندر جو نجاست پائی جا رہی ہے، نجاست من حیث النجاسہ جو ہے، اس کی پلیدگی جو ہے اگر اس پر آشکار ہی نہیں ہے، اس کے اندر جو نجاست ہے اس کی سنگینی کو یہ جانتا ہی نہیں ہے تو بتائیں بچے گا کیسے؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اسی طرح کر کے نیکی، صرف نیکی کو جاننا ضروری نہیں ہے، نیکی کے ساتھ گناہ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ گناہ کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کام جو ہیں یہ رب کی نافرمانیاں ہیں، یہ گناہ ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھے گا، گناہ کو گناہ مانے گا، گناہ سے تعارف ہوگا تو گناہ سے بچے گا نا۔ گناہ سے تعارف ہی نہیں ہے تو گناہ سے بچے گا کیسے؟ یہی بات حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ شر کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ شر کو جانتا نہیں ہے وہ شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہیں جی، جو بندہ، اب دیکھیں نا، جیسے جو بندہ خیر کو نہیں جانتا، نیکی کو نہیں جانتا، نیکی کرے گا؟ آج کے دن ہی دیکھ لیں، جس بندے کو آج کے دن یہ محرم شریف کے ایام شروع ہو گئے ہیں، ان ایام کی فضیلت کا پتہ نہیں ہے تو بتائیں ان ایام میں ہونے والی نیکیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بندہ؟ جس طرح بھئی نیکی کے بارے میں، نیکی کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح کر کے گناہ سے بچنے کے لیے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ تو
جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا علم ہونا ضروری ہے، جیسے کہ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بھائی ہر وہ چیز جو بندے کو توحید سے دور کر دے اس کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم کا ہونا فرض ہے۔ تو وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان بندے کا چھین لے، اس چیز کے متعلق ہے وہ شر والی شے، لیکن اس کے بارے میں بھی علم ہونا فرض ہے۔ اب ان امثلہ کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو گئی کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم ہونا فرض ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے والی ہے اس کا علم ہونا بھی فرض ہے۔ تو سب سے بڑی شے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرنے والی ہے وہ ہے طاغوت۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اور طاغوت سے اجتناب کروانا یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے۔ ان کی بعثت کے دو مقصد اس آیت مبارک میں بیان ہوئے، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید منوانا ان لوگوں سے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہوا جو طاغوت ہے اس کی پہچان کروانا اور اس سے لوگوں کو بچانا مقصود ہے۔ یہ دو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت شریفہ کے مقاصد کے طور پر بیان فرمائے۔ اب دیکھیں، میں اختصاراً آپ کے سامنے دو مقام قرآن کریم کے اور پڑھتا ہوں تاکہ بات جو ہے وہ بالکل عیاں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہم سارے تقریباً آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں، آپ صفحہ نمبر 40 نکالیں ذرا، بلکہ 39 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 39 ہے، سورہ بقرہ شریف ہے، آیت نمبر 256، آیت نمبر 256۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین قبول کروانے کے معاملے میں سختی کرنا جائز نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، میں کہ رشد جو ہے، ہدایت جو ہے، یہ گمراہی سے بالکل عیاں ہو گئی ہے، پتہ چل گیا ہے ہدایت یہ ہے، گمراہی یہ ہے۔ ہاں جی، دیکھیں کیا مقاصد بیان کر رہا ہے قرآن۔ میں کہ رشد جو ہے، ہدایت جو ہے، یہ گمراہی سے روشن ہو گئی ہے، واضح ہو گئی ہے کہ یہ گمراہی ہے، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے گمراہی کے بارے میں بھی علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، اور اسی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم مضمون کو بیان فرمایا، قد تبین الرشد من الغی، میں کہ ہدایت جو ہے یہ اب گمراہی سے الگ ہو گئی ہے، یہ عیاں ہو گئی ہے، ہر ایک پر واضح ہو گیا کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، یہ میں نے کل بیان کر دیا تھا طاغوت کسے کہتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم چلائے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام چلائے، ہر وہ بندہ طاغوت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ فرعون جو ہے وہ طاغوت بن گیا ہے۔ فرعون کیا بن گیا ہے؟ طاغوت بن گیا ہے، لہٰذا آپ جاؤ اور اس کے ساتھ مقاومہ کا مقابلہ کرو، مقاومہ کا معاملہ کرو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے سامنے جا کر کے وہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہے، آپ کو اس کے سامنے رب کے سجدے کی بات کریں، وہ اپنے آپ کو خدا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، آپ وہاں جا کر کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ آپ نے وہاں جا کے کھڑے ہو کر یہ پیغام دینا ہے۔ اب دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ اکبر، قربان جائیں اس ترتیب پر بھی، کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کیا کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ پر ایمان کی بات بعد میں ہے، طاغوت کا انکار پہلے۔ ابھی بھی کسی کو اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئے گی کہ طاغوت کیا بلا ہے اور طاغوت سے انکار کس درجے کا عظیم فرض ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی نگاہ میں۔ یہ تو قرآن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بھائی،
اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار ہے، پھر اللہ کی ذات پر ایمان کی بات آ رہی ہے۔ اور یہی آپ کلمہ شریف میں پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، ہاں صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات آئی جب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان کی بات آئی جب، اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت کی بات جب آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے، اس سے بھی پہلے طاغوت کی نفی کی بات کی ہے۔ میں کہ پہلے طاغوت، کیونکہ کئی سارے لوگ جو ہیں نا وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، میں نہ 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 یہ نہیں، پہلے باطل کو غلط کیا ہے پھر ٹھیک ہے، پہلے باطل کو غلط کیا ہے، پہلے ناحق کو ناحق کیا ہے، پہلے جھوٹے کو جھوٹا کیا ہے، پہلے کذاب کو کذاب کیا ہے، پہلے کیا ہے، الہ ہی کوئی نہیں ہے، ہاں الا اللہ، سوائے سچے اللہ کے۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے یار، کلمہ پڑھ کے بھی بندے کو سمجھ نہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کی بات کی ہے، اور یہ کلمہ پتہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے سے تھوڑی شروع ہوا ہے، محمد رسول اللہ میرے آقا علیہ السلام کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے، باقی لا الہ الا اللہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہر دور کے اندر پہلے طاغوت کی نفی ہے، پھر سچے الہ کا اس بات ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میری بات کر، پہلے طاغوت کی نفی کر، بعد میں میرا اس بات کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، میں پس جو بندہ طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر اس نے کیا کیا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے۔ کڑا پتہ کسے کہتے ہیں؟ عموماً اب تو خیر کنڈے آ گئے ہیں، پہلے دروازے کو ایک طرح کا کڑا لگا ہوتا تھا، اس طرح کھینچتے بھی تھے بند بھی کرتے تھے، لکڑی کے دروازے ہوتے تھے پہلے، اب بھی گاؤں دیہاتوں میں بڑے بڑے گیٹ لکڑی کے کھڑے ہوئے ہیں کہیں کہیں، تو اس کو ایک کڑا لگا ہوتا ہے، اسی کڑے سے دروازے کو تھامتے ہیں، کھینچتے بھی ہیں بند بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے طاغوت کا انکار کر لیا اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پکی بات ہے اس نے مضبوط کڑا ہاتھ میں لے لیا ہے، مضبوط کڑا ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کڑا کون سا ہے؟ وہ ہے طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اب بتائیں یار، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان قرار دے ہیں، قوم جو ہے اسی کا مذاق اڑانا شروع کر دے، عوام تو عوام مولوی مذاق اڑانا شروع کر دیں، اتنا بھی بندہ اندھا نہ ہو، ایک طرف رب کے قرآن کی بات ہو اور دوسری طرف جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے چڑھنے کی بات ہو، بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے جو قرآن سے چڑھنے کی بات کرے۔ بتائیں اس سے بڑھ کر گھٹیا کون ہے، اس سے بڑھ کر پاگل اور گستاخ کون ہے یار؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں، فرمایا کہ لن فصام لہا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ طاغوت سے انکار اور میری ذات پر ایمان، یہ وہ کڑا ہے جس بندے نے تھام لیا ہے، یہ اتنا مضبوط کڑا ہے، لن فصام لہا، یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ نہ ٹوٹنے والا ہے نہ چھوٹنے والا ہے، جب تک کہ بندہ خود اپنا ہاتھ نہ ڈھیلا کرے۔ ہاں، جب تک بندہ اپنا ہاتھ نہ ڈھیلا کرے یہ چھوٹنے والا اور ٹوٹنے والا نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ عروۃ الوثقی فرمائے، عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا ہاتھ میں آ گیا اس بندے کے، لن فصام لہا، میں کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ایک اور مقام دیکھیں جی، انشاءاللہ امید ہے اسی آیہ مبارکہ پر یہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں ہو جائے گا۔ ایک اور مقام صفحہ نمبر 80 نکالیں آپ ذرا، صفحہ نمبر 80 ہے، آیت نمبر 60 ہے، سورہ نساء شریف ہے۔ آگے جی، اب یہ آیہ مبارکہ دیکھیں جی، اس آیہ مبارکہ شان نزول دیکھیں، معتبر تفاسیر میں اس بندے کو یہودی زور لگا رہا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس نہ جائیں، کعب بن اشرف کے پاس نہ جائیں، جبکہ منافق کہہ رہا ہے اسے پتہ تھا کہ آقا علیہ السلام کے پاس چلا گیا معاملہ تو پھر میرا کام خراب ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فیصلہ حق کا کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فیصلہ حق کا کرنا ہے، جبکہ کعب بن اشرف کو پیسے دے کے میں اپنے حق میں فیصلہ کروا لوں گا، اسے لالچ تھا، کیونکہ یہ جھوٹا تھا، اسے لالچ تھا کہ پیسے دے کے کام نہیں کروا لوں گا،
اور یہودی جو تھا اسے ڈر تھا کہ وہ پیسے لے لے گا، فیصلہ اس کے حق میں کر لے گا۔ یہودی ہو کے بھی اسے یقین تھا اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عدالت میں چلے جائیں تو فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا، فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ وہاں پیسے دینے لینے والی بات نہیں ہے، سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب منافق نے جو یہ کہا کہ فیصلہ جو ہے ہم یہودی کے پاس لے جاتے ہیں، کس کے پاس لے جاتے ہیں؟ یہودی کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اب اس کا صرف آپ ترجمہ سماعت فرمائیں، مسئلہ آپ کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کو جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر بھی ایمان لے آئے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کا دعویٰ کر کے یریدون، وہ چاہتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، اپنے فیصلے کروانے کے لیے طاغوت کے پاس چلے جائیں۔ اپنے فیصلے کروانے کے لیے کس کے پاس چلے جائیں؟ طاغوت کے پاس چلے جائیں۔ اب بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا انداز دیکھیں، فرمایا جو بندہ ایمان لے آیا ہے حضور پر نازل ہونے والی وحی پر اور پہلے نازل ہونے والی وحی پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس وحی کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کسی اور کے پاس چلا جائے؟ وحی کو چھوڑ کر، رب کے قرآن کو چھوڑ کر فیصلہ کروانے کسی اور کے پاس چلا جائے۔ یہ یہاں پر ایک تعریض کی گئی ہے ان لوگوں پر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر فیصلہ کروانے کسی اور کے پاس جائیں، رب کے قرآن کو چھوڑ کر۔ رب کے قرآن کو حکم نہ بنائیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو حکم نہ بنائیں، فیصل رب کے قرآن کو اور اس کے حبیب کو نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا ایمان کس چیز کا ہے؟ پھر بندہ مومن جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے پابند ہے، رب تعالیٰ کی وحی کا پابند ہے، رب کے قرآن کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا نہیں ہے۔ تو اب ذرا اندازہ لگائے نا جی، آیت مبارکہ پر ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک طرف حبیب کی عدالت لگی ہوئی ہے، ایک طرف یہودی کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ یہاں قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا ہے، وہاں پہ فیس کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں حبیب پیارے آپ دیکھتے نہیں ہیں اس بندے کو جو ایمان کا دعویٰ کر کے پھر اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا اس آیت مبارکہ سے جو بھی بندہ رب کے قرآن کے مقابلے میں فیصلے جاری کرے وہ کون ہے؟ طاغوت۔ اب آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ان کے کوٹوں کو دیکھ لیں، ان کی اسمبلیوں کو دیکھ لیں، وہاں پہ فیصلے رب کے قرآن کے مطابق ہوتے ہیں، یہ جو لوگ بنا دیں اسی طرح ہوتے ہیں۔ آپ کی اسمبلی میں ہاں جی زنا بالرضا کا بل پاس ہوتا ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ پاس ہوتا ہے، ہاں جی یہ کیسے پاس ہوتے ہیں؟ رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہیں یا رب کے قرآن کے خلاف ہیں؟ یہ فیصلے رب کے قرآن کے خلاف ہے نا۔ اب جو بندہ یہ قانون بنائے، جو مقنن نہ بنے ہیں، جو مقتدرہ ہوں اور فیصلے ایسے کریں جو رب کے قرآن کے مقابلے میں ہوں، تو بتائیں پھر وہ طاغوت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کل ایک اہل حدیث کا ایک مناظر مولوی ہے، اس کا میں نے ایک کلپ دوست نے مجھے بھیجا کل کا میرا درس سن کے، اس نے کہا حضرت آپ تو یہ کہہ رہے تھے، حضرت یہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، مولوی عمر صدیق نام ہے ان کا، وہابی ہیں، ان کے ساتھ میرا مناظرہ بھی ہوا تھا جی۔ تو وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ حضرت فرمانے لگے کہ یہ پاکستانی اسمبلی اور پوری دنیا کی جتنی بھی اسمبلی ہیں ساری، انہوں نے کہا یہ طاغوت تھوڑی ہیں، یہ طاغوت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کورٹ جو ہے یہ طاغوت نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت پھر جو فیصلے رب کے قرآن کے مقابلے میں ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ کورٹوں کے اندر، پوری دنیا کے کورٹوں کے اندر کون سا قانون نافذ ہے بھلا؟ اسلام کا قانون نافذ ہے؟ آج بھی پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، سارے جتنے بھی علاقے برطانیہ چھوڑ کے گیا ہے، قانون تو وہی چل رہا ہے، اسی کا برٹش لا چل رہا ہے۔ ایک طرف قرآن کا قانون ہے، ایک طرف ان کا قانون ہے، تو کون سا قانون چل رہا ہے؟ رب کا قرآن چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا۔ تو بتائیں پھر طاغوت کیا بلا ہوتی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے تیری عدالت کو چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، یہودی کے پاس جا رہے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، وہ تو طاغوت کے پاس جا رہے ہیں۔ پھر
یعنی جہاں کہیں بھی اللہ کے قرآن کے فیصلے کو چھوڑ کر بندہ کسی اور کے پاس فیصلہ لے کے چلا جائے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے، میں کہ وہ فیصلہ جس کی طرف جا رہا ہے وہ بندہ طاغوت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت۔ اب میں اور آپ ہم خود دیکھ لیں، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ رب کے قرآن کی روشنی میں ہوتے ہیں یا برٹش لا کی روشنی میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے قرآن کے مطابق تو نہیں ہوتے فیصلے، ہوتے ہیں قرآن کے مطابق۔ اگر اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے تو جج کبھی بھی نہ کہتا ہیں، جج نے یہ کہا تھا غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ کو، آپ نے جو کام کیا ہے اللہ کے قرآن کے مطابق تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ میں قرآن کا پابند نہیں ہوں، میں پابند ہوں برٹش لا کا، لہٰذا آپ کو 2 بار سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ یہ اس کے اپنے الفاظ تھے، آج بھی اس کے فیصلے میں یہ الفاظ درج ہیں، اس نے یہ پڑھ کے سنایا تھا خود، اللہ کے قرآن اور حبیب کے فرمان کے مطابق آپ نے کام ٹھیک کیا ہے، لیکن چونکہ ہم پابند قرآن کے نہیں ہیں، ہم پابند برٹش لا کے ہیں، لہٰذا آپ کو 2 بار سزائے موت دی جاتی ہے۔ اندازہ لگائیں، جب اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کے پابند نہیں ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق آپ نے ٹھیک کیا ہے، لیکن چونکہ ہم طاغوت ہیں، ہمارا فیصلہ طاغوتی ہوگا، ہمارا فیصلہ قرآنی نہیں ہو سکتا، ہمارا فیصلہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ کا کام اللہ رسول کے نزدیک تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے نزدیک ٹھیک کو نہیں، بتائیں، لہٰذا آپ کو 2 بار سزائے موت سنائی جاتی۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن تو واضح طور پہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے فیصلے لے کے جاتے ہیں طاغوت کے پاس، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت سے کفر کریں، طاغوت سے کفر کریں، طاغوت کا انکار کریں، یہ ان کو حکم تھا رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اب بتائیں، جس چیز کا حکم رب دے ہیں وہ حکم فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے نا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا فرض ہو، مولوی مذاق اڑائیں فیس بک پر بیٹھ کر، ہیں سچی بات ہے قسم خدا کی، جتنا اب یہ طاغوت کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن کی اصطلاح بن گیا، اب کیا بن گیا ہے؟ ابو لہب لعنتی ہے، کیا ہے؟ لعنتی ہے، لیکن کوئی بندہ ابو لہب کا لفظ لکھ کر اس پہ جوتے مارے کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن میں آ گیا۔ نہیں سمجھ آیا؟ فرعون لعنتی بندہ ہے، لیکن لفظ فرعون جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اب کوئی بندہ لفظ فرعون کو اس کی جناب باہر نکال کے اس کے جوتے مارے شروع کر دے، کہاں رہے گا ایمان اس کا؟ بتائیں، اس سے نفرت کا اظہار کرنا لازم ہے جی۔ اب یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں نا طاغوت کا، یہ حقیقت کے اندر قرآن حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، گو کہ یہ سامنے جناب کسی بندے کو رکھ کے مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، لیکن حقیقت میں مذاق کس کا ہو رہا ہے؟ اصطلاحات قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جی۔ کیا ایک مولوی کہنا کہ ابھی تک میری فریج میں قربانی کا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن طاغوت کا پتہ نہیں ہے مجھے کیا ہوتا ہے، یہ گوشت پڑا ہوا ہے طاغوت کیا مطلب ہیں؟ اتنا بھی بندہ اندھا ہوتا ہے، اتنا بھی بندہ پاگل ہوتا ہے؟ اچھے اچھے مولوی جناب اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، وہ بھی جناب اس مسئلے کو لے کے جناب اڑ رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکے جا رہے ہیں۔ اچھا ہماری قوم پتہ کیا ہے؟ زیادہ تر ہماری قوم کا مزاج جو نا میراثیوں والا ہو چکا ہے، یعنی ایک اہم دینی مسئلہ بھی ہو نا اس کو بھی جناب لطیفہ بنا کے پیش کریں گے سارے جناب۔ اب میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بتائیں کبھی بلاول بھٹو جو ہے اس کے منہ سے بھی دین کی تعریف سنی آپ نے؟ ان مولویوں کے منہ سے نکلے جملے کبھی اس کے منہ سے سنے ہوں؟ یہی جو میں نے ابھی طاغوت کا مسئلہ بیان کیا ہے، کبھی آپ نے سنا بلاول اپنے منہ سے یہ زبان بیان کر دے؟ میرا بیان سن کے ہی چلو بیان کر دے، کبھی اس کے منہ پہ یہ لفظ آئے گا؟ نہیں آئے گا نا۔ لیکن اس کی جو زبان پھسلی تھی، اس نے کانبے ٹانگی کہی تھی، چھوٹے مولوی سے لے کر بڑے مولوی تک سب کے منہ پہ یہی لفظ تھا۔ یار سارے شغلی ہو گئے ہو آپ، یار ہیں کام آپ کو کوئی نہیں رہا کہ آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے، ایک لطیفہ مل جائے کئی دن تک وہی لطیفہ چلاتے رہیں گے رات دن بس۔ اب یہی معاملہ دیکھیں، ایک طرف وہ بندہ ہے جس کے ساتھ ہمارا فکری اختلاف ہے، یہ پکی بات ہے ہمارا اختلاف ہے اس بندے کے ساتھ جس کے معاملے پہ کل سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس بندے کے ساتھ ہمارا فکری اختلاف ہے، لیکن اس نے جو بات کی ہے اس بات کے مقابلے میں اس نے قرآن کی آیت پڑھی،
اس عورت نے آگے کہا کہ مجھے عربی نہ سنائیں، رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہی مجھے عربی نہ سنائیں، ہیں جی۔ تیسرا بندہ درمیان میں شامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے محترمہ آپ کو قرآن سے چڑھ ہے؟ اس نے کہا ہمیں چڑھ ہے قرآن سے جس طرح آپ کو ہمارے حقوق سے چڑھ ہے۔ اب بتائیں، مسلمانوں کے ملک میں اندر بیٹھ کر نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کر ایک عورت یہ کہہ دے مجھے قرآن سے چڑھ ہے، اور اس کی طرف کسی مولوی کی توجہ نہیں گئی یار، قرآن کی گستاخی ہو اس کی طرف کوئی بولا ہی نہیں ہے مولوی، جس کو بھی دیکھو وہ جناب طاغوت کا انکار، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو فرض کہا ہے ہیں، اچھا کل کو جناب کو بندہ کھڑا ہو کے دوسرے مذہب کا دوسرے مسلک کا بندہ کھڑا ہو کے نماز کی بات کر دے، آگے بے دین کھڑا ہو کے نماز کا انکار کر دے، تو آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو گے؟ ہیں، مذاق کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہو گے تم؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ یعنی کہ آپ کا مسلکی مخالف جو ہے وہ رب کے قرآن کی بھی بات کر دے تو مذاق اڑا دو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم اس کا مذاق اڑا کے حقیقت میں قرآن کی اصطلاحات کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیہ مبارکہ 3 آیات مبارکہ سے میں نے واضح کر دیا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی نے طاغوت کا انکار فرض قرار دیا ہے، طاغوت کا انکار فرض قرار دیا ہے، طاغوت کا انکار فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر ایمان سے بھی پہلے طاغوت کا انکار کا حکم دیا ہے، وہ طاغوت کا انکار پہلے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، ہیں، میں جو بندہ طاغوت کا انکار کرے اور اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، طاغوت کا انکار پہلے ہے، رب کی ذات پر ایمان بعد میں ذکر کیا گیا، لا الہ الا اللہ میں طاغوت کا انکار پہلے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس بات بعد میں ہے۔ تو بتائیں یار ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے یہ مسئلہ طاغوت کی، تو میں سچی کہوں یہ طاغوتی حکومتوں کی چال ہے کہ مسلمانوں کو اس مسئلے سے ناآشنا کر دیا جائے، ہیں، یہ لوگ جو ہے اس مسئلے کو جانے ہی نہ، جب کسی مسئلے کو جانیں گے نہیں تو اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوگا، جب حساسیت کا اندازہ نہیں ہوگا ہم اس کے لیے کھڑے کیسے ہوں گے؟ بتائیں یار، دیکھو نا، دشمن کو دشمن نہ جانیں تو دشمن سے بچیں گے، شیطان کو شیطان ہی نہ سمجھیں، شیطان کو دشمن ہی نہ سمجھیں تو بتائیں شیطان سے بچیں گے؟ ہم کبھی بھی نہیں بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔